کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے نمازی جو ہیں آج جو اپنے نفس کو وہ کرتے ہوئے نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کوئی اہمیت نہیں دیتے، ان کا حشر اللہ رب العالمین کس کے ساتھ میں کرے گا جانتے ہو؟ وَحَامَانَ وَقَارُونَ وَشَدَّادَ وَأُبَيِّ بن خلف، اس کا مسئلہ کس کے ساتھ میں ہوگا قیامت کے روز؟ وہ حامان کے ساتھ میں ہوگا، نمرود کے ساتھ میں ہوگا، فرعون کے ساتھ میں ہوگا، شداد کے ساتھ میں ہوگا۔ آئیے اچھی سوچ رکھیں جو ہم اس منافقت سے بچ سکیں۔ آج نفاق کی بیماری جو آج پوری دنیا ملوث ہے، ایک واقعے کی طرف میں لے کر کے چلتا ہوں، آیت نمبر 10 کی طرف، کہ اللہ رب العالمین نے وہاں پر کتنی بہترین طریقے سے مسلمانوں کو ڈانٹا بھی ہے اور سمجھایا بھی اللہ رب العالمین نے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی، پیاری بیوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مصطلق بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انما مثل جلیس السوء وانما مثل جلیس الصالح كحامل المسك ونافخ الكير وحديث الى اخره او كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حاضرین جمعہ، میرے ہم نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین ملت اسلامیہ، میری مائیں اور بہنیں، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک رب ارض و سما کے لیے لائق ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اور اس روئے زمین پر بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رہنے سہنے، کھانے پینے، اٹھنے جاگنے سونے سے لے کر تمام عبادات، بدنی عبادات اور ان تمام طریقوں کو بتلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر 1,24,000 1,40,000 1,70,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا. ان تمام نبیوں پر درود و سلام ہوں، اور ان تمام نبیوں کے سردار، اس امت کے سردار، آقائے نامدار، حبیب محتشم، جناب مدنی، تاجدار مدنی، حبیب مصطفیٰ، جناب مدنی، سرکار رسولہ، منتظر نبیہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے بہا درود و سلام ہوں، جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ہدایت نصیب فرمائی. معزز حاضرین، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ نور کی آیت نمبر 10 پڑھی، اور اسی آیت کو لے کر کے اور جامع ترمذی کی ایک روایت امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی جامع کے اندر نقل کیا ہے، اور اسی حدیث اور اسی ٹکڑے کے اس میں یعنی سورہ نور کی آیت نمبر 10 سے لے کر کے آج جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے آپ لوگوں کے سامنے، وہ میرا موضوع ہے، منتخب کردہ موضوع، حسن ظن اور سوء ظن، اچھی سوچ اور بری سوچ. اچھی تھاٹ اور بری تھاٹ، ہماری اچھی سوچ کیسی ہونی چاہیے؟ کیا اللہ کی کتاب میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو کتنی سوچ پاکیزہ رکھنے کا حکم دیا تھا رب العالمین. آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، انتہائی دردناک، انتہائی کربناک، انتہائی المناک، انتہائی خطرناک یہ دور ہے. آج سماجی اعتبار سے ہو، چاہے اخلاقی اعتبار سے ہو، چاہے معاشرتی اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے ہم ظلم و ستم کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں. آج کہیں ہم پر بہت سارے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں، لیکن ان تمام الزاماتوں کا اگر ہم جائزہ لیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم ہی انسانوں کے اندر وہ تمام کمیاں اور تمام برائیاں پائی جاتی ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کیا وَمَا أَصَابَتْكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. یہ تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں، ہم پر جو مصیبتیں لاحق ہوتی ہیں، یہ اللہ رب العالمین نہیں چاہتا کہ اپنے بندے کے اوپر کوئی مصیبت لاحق کر دے،
اللہ کی قسم، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی سرزمین میں، یہ تو بہت ہی اسٹینڈرڈ مسجد ہے، مسجد نبوی جو کچی چھت والی مسجد تھی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک عورت کو دیکھا کہ ایک عورت اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے، دودھ پلانے کے لیے تلاش کر رہی ہے، اور اس کا بچہ مل نہیں رہا ہے۔ اچانک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس عورت پر گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اشارہ کیا، کہا ہے کہ اللہ کے رسول، اس عورت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو وہ سامنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ ادا کرنا تھا کہ لوگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَلَفَقْتُهُ بِبَطْنِهِ، اس عورت نے فَأَخَذْتُهُ، اپنے بچے کو پا لیا، اور پانے کے بعد میں بچے کو اٹھایا، اور بچے کو اٹھانے کے بعد میں اپنے فَلَفَقْتُهُ بِبَطْنِهِ، حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس نے اپنے بچے کو اپنے سینے سے چمٹا لیا اور دودھ پلانے لگا۔ اور یہ صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجلہ صحابہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کے بازو میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول، اس عورت نے اپنے بچے کو پا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے صحابہ، کیا وہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے وہ عورت؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے یہ بات پوچھی کہ اے میرے صحابہ، اس عورت کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے اپنے بچے کو ابھی پایا، اپنے سینے سے لگا کر کے اور دودھ پلا رہی ہے، کیا وہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ سارے صحابہ نے بیک زبان کہا کہ اللہ کے رسول، ہرگز نہیں، وہ اپنے بچے کو اس میں نہیں ڈال سکتے۔ تو کئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ اے میرے صحابہ، یہ تو ایک ماں کی ممتا ہے، ایک ماں کی محبت ہے جو اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی۔ اسی طریقے سے ہم پورے کائنات میں جتنے بندے ہیں اور جو میری امت ہے، ان تمام انسانوں کو اللہ رب العالمین جہنم میں ہرگز نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن ہم انسانوں نے اپنی نفس کی پرستی کر کے، اپنے نفس کو اپنا غلام، اپنے نفس کا غلام بن کر کے اپنی مانی اور اپنی مرضی چلانے کی کوشش کرتے، اور اللہ رب العالمین نے جو اسلام ہمیں اور آپ کو دیا، اس اسلام کی ذرہ برابر ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں، نہ تو نماز کی کوئی اہمیت ہے، نہ وقت کی کوئی اہمیت ہے، نہ تو کیا کہتے ہیں مسجد کی کوئی اہمیت ہے۔ ہمارے نزدیک آج اہمیت کا حامل اگر کوئی چیز ہے مسلمانوں، تو وہ ہمارا کاروبار اہمیت کا حامل ہے۔ آج اگر اہمیت کا حامل ہے تو وہ ہماری دکان اہمیت کی حامل ہے۔ اور یہ سمجھ لیجئے اور یہ سن کر کے جائیے، اللہ رب العالمین دیتا بھی ہے تو ہماری سوچ کے مطابق اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ اسی لیے آج میں نے انتخاب کیا جس موضوع کا، وہ موضوع میرا یہ ہے کہ حسن ظن اور سوء ظن، اچھی سوچ اور بری سوچ۔ آئیے اچھی سوچ کے متعلق قرآن میں اللہ رب العالمین نے 12 سے 14 یا 9 پرندوں اور جانوروں کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ پرندوں اور چھوٹے چھوٹے جو جانور ہوتے ہیں، ان جانوروں کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں بقرہ کا ذکر کر دیا تو بقرے کے کیا کہتے ہیں گوبر میں بہت فائدہ مند ہے، جیسے آج کیا کہتے ہیں ہمارے ہندوستان کے عوام جو ہے اکثر بیشتر اس کو کیا کہتے ہیں اپنا غذا بنا کر کے استعمال کرتی ہے، کھاتی ہے اس کو۔ یہ نہیں، بلکہ اگر اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ گائے کے نام پر سورت نازل کی تو اس میں کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم بنی اسرائیل، اس میں ایک قتل ہو گیا، قتل مشتبہ ہو گیا کہ کس نے قتل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے موسیٰ،
اگر اس گائے کے اوپر وہ ہاتھ رکھ دے گا، کیا کہتے ہیں وہ گائے ایک ایسی لے کر کے آؤ کہ گائے کے اوپر وہ ہاتھ رکھے گا تو فوراً وہ زندہ ہو جائے گا، وہ آدمی جس کو قتل کیا گیا بتلا دے گا کس نے قتل کیا ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے پورے گائے کا۔ اس میں اللہ رب العالمین نے شہد کی مکھی کا ذکر کیا، اللہ رب العالمین نے کتے، بلی، خنزیر، ان تمام جانوروں کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ وہیں پر اللہ رب العالمین نے نملتن کے معنی چیونٹی کو اللہ رب العالمین نے کہا۔ میں نے پہلے اپنے خطبے میں بتلایا تھا، پہلے خطبے میں یاد کیجیے، آپ لوگوں کو یاد نہیں ہوگا لیکن میں اس کی طرف اشارہ کر دے رہا ہوں ہلکا سا، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب پہنچے تھے وہاں پر اس وادی میں، اور وہ چیونٹیوں کی جو سردار تھی، مونگیوں کے سردار، اس کی سوچ کتنی بڑی بہتر تھی، کیا بیان کرنے کا مقصد کیا تھا اللہ رب العالمین کو، چیونٹی کی اس کو بات کو بیان کیا اللہ رب العالمین نے، تاکہ اس سے ہم نصیحت حاصل کریں۔ اس چیونٹی کے اس سے کیا کہہ رہی ہے، وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ یہاں مجھے سوچ میں بتلانا ہے، جب ایک چھوٹی سی جانور کی سوچ اپنے عوام کے تعلق سے کتنی بہترین ہے، تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دماغ دیا ہے، مائنڈ دیا ہے، برین دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہماری سوچ اور تھاٹ کتنی اچھی ہونی چاہیے۔ اور وہ چیونٹیوں کی سردار کہہ رہی ہے، وَادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اے چیونٹیوں، تم اپنی سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان کا لشکر تمہیں بے خبری میں قتل کر دے، تمہیں نوند ڈالے، تمہیں مس کر ڈالے، تمہیں کچل ڈالے۔ اللہ رب العالمین نے الفاظ بھی کیا کتنی بہترین بیان کیا ہے، واقعی میں یحتمنکم، جاؤ گے اللہ کے گھر میں کبھی اور خانہ کعبہ کو دیکھو گے تو پوری دنیا بھول جاؤ گے، بیوی بچے تو دور کی بات، آپ اپنی پراپرٹی ساری دولت بھول جاؤ گے اللہ رب العالمین کے اس خانہ کعبہ غلاف کو، کالے غلاف کو دیکھ کر کے۔ اور زارو قطار مسلمانوں صرف اور صرف اپنے گناہ یاد آئیں گے اس وقت کہ اللہ میں نے یہ گناہ اس وقت کیا تھا، اللہ میں نے یہ گناہ اس وقت کیا تھا۔ اور جب وہ دیکھنا خانہ کعبہ کو تو بتلانے کا مقصد جو ہے مجھے یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے چاروں کونوں پہ ایسے ہی کچھ ٹوٹا ہوا حصہ ہے، اسے حتیم کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر جس نے نماز پڑھ لیا تو گویا خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی اس نے۔ اور کتنی خوش نصیب ہیں وہ جن کو اللہ رب العالمین نے اپنا مہمان بنایا، معتمرین بن کر کے، زائرین بن کر کے، حجاج بن کر کے اللہ رب العالمین نے اپنے گھر کا مہمان بنا لیا انہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے گھر کا مہمان بنایا آپ کو، تو اسی گھر کی نہیں صرف خالی اہمیت ہے، ان تمام گھروں کی بھی اہمیت ہے، اس کی بھی اہمیت کو مد نظر رکھیں، اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ لا يحطمنكم سلیمان وجنودہ، حتیم کہتے ہیں جب مسجد کی تعمیر کی جائے تو مسجد کی تعمیرات میں پیسہ کیا کہتے ہیں وہ زکوٰۃ والا نہیں لگانا چاہیے، اور نہیں لگنا بھی نہیں بنتا بالکل، اس میں قطعاً اسلام کے اندر گنجائش بھی نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ کا پیسہ اللہ کے گھر میں لگا دیں۔ زکوٰۃ کا پیسہ آپ مسجد میں نہیں استعمال کر سکتے اللہ کے گھر میں، اللہ رب العالمین زکوٰۃ نہیں کھاتا، اللہ رب العالمین کو زکوٰۃ نہیں چاہیے تمہاری۔ اللہ رب العالمین کو ہماری زکوٰۃ کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو ایسے خانہ کعبہ کی تعمیر ہونے لگی، خانہ کعبہ کو بنایا جانے لگا، مکہ والوں کے پاس اوریجنل والا جو پیسہ تھا
صرف خالی اتنا ہی تھا کہ 4 کونوں میں بن گیا، اتنا جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. اور پیسے تھے مکے میں موجود، نبی کے گھرانے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے سودی کاروبار کرنے والے تھے. سود کا کاروبار کرنے والے نبی کے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے مسلمانوں. لیکن جب نبی کائنات نے کہا کہ اے لوگوں، آج میں سود کو اپنی پیر کے نیچے روندا ہوں، اللہ کی قسم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سود کے سارے کاموں کو انہوں نے مسخ کر دیا، ساری چیزوں کو ہٹا دیا اور سب کے اوپر سے معاف کر دیا. ہے کوئی مائکہ نا اس طریقے کا ہو تو مجھے بھی دکھلا دینا. اور کون مسلمان ہے جو آج سود کی قباحت سے بچا ہو اور سود کی مجھ سے بچا ہو؟ آج ہمارا ایمان یوں ہی نہیں کمزور ہو گیا مسلمانوں کہ آج ہمارے ایمان کا ہر کوئی سودا کر لیتا ہے، ایک چائے میں سودا کر لیتا ہے، ہماری ایمان بک جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے خانہ کعبہ بنانے کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام حتیم رکھا. حتیم ٹوٹا ہوا حصہ، مس کیا ہوا حصہ. اور اسی الفاظ سے اللہ رب العالمین نے یہاں بیان کیا ہے لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. پڑھو، علم حاصل کرو. اللہ رب العالمین نے علم حاصل کرنے پر سب سے زیادہ اس امت کو کہا اقرا اقرا. نبی کو پہلے پڑھنا ہی سکھایا گیا ہے. آج ہم اور آپ تو پڑھتے نہیں، اپنی آل اولادوں کو بھی اس چیز سے دور رکھتے ہیں. آنے والی نسلیں، آج جتنی مغلیہ سلطنت کی جو نسلیں ہیں انہیں گالیاں دیتی ہیں کیونکہ ان کے سارے اقبرے مقبرے اور جتنے سب چیزیں یہاں سے لے کر قطب الدین ایبک کے بنوائے ہوئے وہ آج محل، تاج محل اور قطب مینار اور کیا کیا چیزیں، ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن مسلمانوں کس کام کی ہیں؟ نہ تو ان کی وراثت میں ان کے بچوں کو کام میں آئی، نہ کسی اور چیز کے کام میں آئی. اور نہ تو ہی مسلمانوں کے لیے کیا کہتا وہاں پر کوئی قرآن پڑھنے والا، کوئی کتاب اللہ کی پڑھنے والا. ہاں یہ بن گیا ضرور، ٹورسٹ آتے ہیں اس میں. بہت بہترین محبت کی بڑی عجیب نشانی ہے. اوہو اتنی بہترین نشانی محبت کی بنا کر کے چلے گئے یہ ساتھ. یہ جان لیجیے لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. سلیمان کا لشکر کہیں بے خبری میں تمہیں قتل نہ کر ڈالے، تمہیں مس نہ کر ڈالے، تمہیں کچل نہ ڈالے، تمہیں توڑ نہ ڈالے، تمہیں کچل نہ ڈالے، روند نہ ڈالے. اللہ رب العالمین نے کہا اور سوچ بتلایا کہ سوچ کتنی بہترین ہے، ایسی سوچ لاؤ. یہ ہے حسن ظن. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ظن عبدی بی. اللہ رب العالمین اپنے بندے کا ہر معاملہ اس کے ظن کے مطابق، اس کی اچھی سوچ کے مطابق اللہ رب العالمین کرتا ہے. اگر ہماری سوچ اچھی تو اللہ رب العالمین اسی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اسی کے مطابق دیتا ہے. اور اگر ہماری سوچ اگر گندی ہو گئی، ہماری سوچ میں ذرہ برابر اگر ملاوٹ آ گئی، یعنی برائی کا مادہ بھی ہمارے برین میں اور برائی کا کیڑا بھی ہمارے دماغ میں اگر آ گیا تو سن لو مسلمانوں، فوراً وہ جانتے ہو کس کے درجے میں پہنچتا ہے؟ ان منافقوں کے درجے میں پہنچتا ہے جس منافق کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک پوری سورت اللہ رب العالمین نے نازل کر دیا. سورۃ منافقون نازل کیا اللہ رب العالمین. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. آج ہم ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں منافق، وہ بہت بڑا منافق ہے، وہ بہت بڑا منافق ہے. کسی کو کہنے کی اجازت نہیں اللہ اسلام نے دیا ہے، یہ جان لینا. کسی کو ہم منافق نہیں کہہ سکتے، کسی آج مسلمان کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے. لیکن آج
جو بیان کرتے ہیں اور ایک دھڑلے سے ایک قوم دوسری قوم کو کافر یہ وہ فلاں ڈھمکان کہتی ہے، اللہ ان کے زبانوں میں اور طاقت دے کہنے کی اور وہ کہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ظن عبدی بی فإن خیرا خیر اللہ، اگر اچھی سوچ ہے تو اللہ رب العالمین اس کے تعلق سے بہتری کا معاملہ کرتا ہے، اچھی سوچ کے مطابق اچھا دیتا ہے اللہ رب العالمین۔ وَإِنَّ ظَنَّ شَرًّا لِّي، اگر آدمی کی بری سوچ ہے، گندی سوچ ہے، گندی تھاٹ ہے، تو اللہ رب العالمین اسی کے مطابق اس کا معاملہ کرتا ہے، اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو مسلمانوں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو نبی کے ساتھ تعلق سے سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچایا وہ منافق، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دیکھیے اتنا نرم مزاج ہے کہ اس کی جب وفات ہوئی عبداللہ بن ابی بن سلول کی، اور آگے ان کے لڑکے جو صحابی رسول ہیں آ کر کے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میرے باپ کے اوپر آپ اپنے چچا کا کرتا اپنا کرتا دے دیجئے، اللہ کے رسول آج میں اپنے باپ کے اوپر آپ کا کرتا ڈال دوں تاکہ اللہ رب العالمین میرے باپ کے عذاب میں تخفیف کر دے۔ تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کو کرتا پہنایا تھا۔ جنگ بدر میں جو قیدی لائے گئے تھے انہی قیدیوں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قیدی بنا کر کے لائے گئے تھے، اور نبی کے چچا کو اس منافق نے کرتا پہنایا۔ آ کر کے ان کے بیٹے نے نبی سے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے دامن کو پیچھے سے کھینچ لیا، کہا اللہ کے رسول اس منافق کا جنازہ آپ نہیں پڑھا سکتے۔ اللہ اکبر، نبی کی محبت کتنی ہے، کتنی مصیبتیں اور تکلیفیں دی ہیں اس منافق نے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دیکھو کہ وہ بھی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے اس منافق کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے، اور جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے کرتا نبی کا دامن پیچھے سے پکڑ لیتے ہیں، اللہ کے رسول آپ اس منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتے۔ تب اللہ رب العالمین کو یہ بات بہت پسند آئی اور فوراً اللہ رب العالمین نے وہاں سے آیت نازل کر دی کہ اے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان منافقین کے لیے 99 مرتبہ بھی ان کی مغفرت کی دعا کریں، اللہ رب العالمین انہیں نہیں بخشے گا، نہیں معاف کرے گا۔ اس لیے کہ اسلام کو سب سے زیادہ نقصان منافقوں سے پہنچا ہے، اور آج مسلمان، آج کے اس دور کا مسلمان میں کہہ دوں جس کا دل پاک صاف ہے، جس کے اندر نفاق نہ پایا جاتا ہو۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاثۃ، کہ منافق کی نشانیاں تین، منافق کی نشانیاں تین، اذا حدث كذبا واذا وعد اخلف واذا خان اؤتمن واذا خان اؤتمن، کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور واذا خان اؤتمن، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت میں وہ خیانت کرے۔ یہ نشانی ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ایک چوتھی نشانی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم کے اندر نقل کیا ہے کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب آدمی آپ سے بات چیت کرے تو گالی گلوچ سے بات کرے۔ منافق کی نشانی یہ 4 نشانیاں بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن ان نشانیوں کو پانے کے باوجود بھی ہم کسی کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ اس کے بعد بھی حسن ظن رکھنا ہے۔ اگر ظن سوء رکھا، ہم نے برا گمان رکھا، بری سوچ رکھا، تو پھر وہی عبداللہ بن ابی بن سلول کا حشر جو ہوا تھا دنیا میں،
اور اللہ رب العالمین بے نمازیوں کو بھی اونٹی کے ساتھ میں عبداللہ بن ابی بن سلول کے ساتھ میں اللہ رب العالمین قیامت کے میدان میں اللہ رب العالمین کھڑا کرے گا. یہ سن لو, یہ حدیث ہے, صحیح مسلم کے اندر وہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے نمازی جو ہیں آج جو اپنے نفس کو وہ کرتے ہوئے نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں, کوئی اہمیت نہیں دیتے, ان کا حشر اللہ رب العالمین کس کے ساتھ میں کرے گا جانتے ہو؟ وَحَامَانَ وَقَارُونَ وَشَدَّادَ وَأُبَيِّ بن خلف. اس کا مسئلہ کس کے ساتھ میں ہوگا قیامت کے روز؟ وہ حامان کے ساتھ میں ہوگا, نمرود کے ساتھ میں ہوگا, فرعون کے ساتھ میں ہوگا, شداد کے ساتھ میں ہوگا. آئیے اچھی سوچ رکھیں جو ہم اس منافقت سے بچ سکیں. آج نفاق کی بیماری جو آج پوری دنیا ملوث ہے, ایک واقعے کی طرف میں لے کر کے چلتا ہوں, آیت نمبر 10 کی طرف, کہ اللہ رب العالمین نے وہاں پر کتنی بہترین طریقے سے مسلمانوں کو ڈانٹا بھی ہے اور سمجھایا بھی اللہ رب العالمین نے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی, پیاری بیوی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مصطلق 5 ہجری کے بعد میں ایک غزوہ ہوا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں, ارے او چلے میں جانے والوں سن لو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ 2 مہینے 12 دن کی زندگی میں 82 جنگیں لڑی ہیں. 82 جنگیں, 82 جنگیں نبی کائنات نے لڑی ہیں. انہی جنگوں میں سے ایک جنگ یہ ہے آج جسے تم جنگ کہتے ہو کہ جنگ کے میدان میں جا رہے ہیں ہم, اور کہیں کوئی ایسا کوئی مجھے ضعیف روایت بھی نہیں دکھا سکتے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ اے ابو بکر تم ان کو لے کر کے, فلاں کو لے کر کے, ان کو سعد بن معاذ کو لے کر کے, فلاں کو لے کر کے چلے جاؤ, چلے میں چلے جاؤ 40 دن کے. کہیں ایسا نہیں ملے گا آپ کو. اگر ہوگی تو مجھے بھی دکھلا دینا, میں بھی چلنے کے لیے تیار ہوں گا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 82 جنگیں لڑی. اللہ کی قسم 82 جنگیں. صاحب رحمت للعالمین علامہ منصور پوری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں رحمت للعالمین میں لکھے ہیں جنگوں کی تعداد کی 82 جنگیں نبی کائنات لڑی ہیں اپنی پوری اس میں 23 سال 2 مہینے 12 دن کی زندگی. کس حساب سے نبی نے اتنی جنگیں لڑی, اللہ اکبر. لیکن یہ ہے تاریخ کے ساتھ میں باقاعدہ سب وہ موجود ہے یہ تمام چیزیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں جا رہے ہیں, غزوہ بنی مصطلق, اور اپنی بیویوں کو بھی لے کر کے جاتے تھے. آج تو ہم اور آپ مسجد میں لانے کے لیے سوچتے ہیں کہ اپنے عورتوں کو لے جائیں گے تو بھائی ہماری بے عزتی ہو جائے گی. بے عزتی نہیں ہوگی مسلمانوں اس میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو وہ آزادی دی جو آج کسی مسلک میں کسی اس میں وہ چیز نہیں ملتی ہے کہ اتنی آزادی جتنی عورتوں کو دیا ہے اتنی آزادی دی ہو. بتائیے جنگ میں لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ کو لے کر کے گئے اور اپنی بہن سے انہوں نے ہار لے لیا, ہار لے کر کے پہن کر کے گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. راستے میں دبلی پتلی تھی, معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اما عائشہ کا کہتے ہیں حوض میں جو اونٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے اس میں بیٹھی ہوئی ہیں یا نہیں بیٹھی ہوئی ہیں. قضاء حاجت کے لیے کیا پورا ابھی وہ رک گیا, رکنے کے بعد آرام کر رہے ہیں, کوئی سو رہے ہیں, کوئی کچھ کر رہے ہیں, کوئی کچھ کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام کر رہے تھے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی, قضاء حاجت کرنے کے لیے گئی, قضاء حاجت کرتے ہیں واپس آئیں, تب تک یہاں سے واپس یہ پورا قافلہ نکل چکا تھا. اللہ اکبر. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر رک گئی اور بیٹھ کر کے وہیں ان کو نیند آ گئی کہ ہو سکتا کوئی بھی آئے. جب خبر معلوم ہوگی کہ میں نہیں ہوں اس میں حوض میں جو اونٹ کے اوپر حوض رکھا جاتا ہے اس میں میں نہیں ہوں تو آئیں گے. صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں متعین کیا تھا کہ جنگ میں پیچھے رہ جانے والی تمام جو چیزیں ملے وہ پیچھے چیک کرتے ہوئے آئے. آ رہے تھے جھومتے ہوئے اونٹ لے کر کے. ارے اما عائشہ کو دیکھ لیا انہوں نے, بیٹھی ہوئی ہیں.
آج بتلاتا ہوں کہ دیکھیے سوچ اچھی کس طریقے سے ہونی چاہیے، نہیں تو اللہ رب العالمین نے کیسے پھٹکار لگائی ہماری اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ لگ گئی. صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں، وہاں پہنچے اما عائشہ کے پاس میں. بچپن میں دیکھا تھا نا انہیں، آیت حجاب سے پہلے جب حجاب والی آیت نازل ہوئی تھی تو اس کے بعد اس سے پہلے دیکھا تھا اما عائشہ کو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنا آواز سننا تھا، اما عائشہ اٹھ گئی اور اس کے بعد اپنا وہ اونٹ کو اپنے اونٹ کو قریب میں کیا اور ان کو اونٹ کے اوپر بٹھا دیا. بٹھانے کے بعد میں آگے لے کر کے چلتے گئے. کچھ دیر کے بعد میں آگے قافلے سے جا ملے. اب دیکھیے یہاں پر سوچ جو اللہ رب العالمین نے بتایا ہے، وہ سوچ منافقت کی سوچ جو ہوتی ہے بہت ہی گندی اور بڑی گھٹیا ہوتی ہے. عبداللہ بن ابی بن سلول نے دیکھ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی آ رہی ہے، صفوان کے ساتھ میں آ رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی. فوراً اس نے الزام لگا دیا. اللہ، الزام لگایا، نبی کائنات کی بیوی پر الزام لگا دیا اس نے. اللہ اکبر، اتنا بڑا الزام. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، ان مومنہ عورتوں پر الزام تراشی کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ اللہ رب العالمین ہمیں شرک اکبر کے درجے میں ہم اور آپ پہنچ جائیں گے. جن عورتوں کو کچھ نہیں معلوم ہے کہ ان کے اوپر ان کے پیٹھ پیچھے انہیں کیا کہا جا رہا ہے، کیا بیان کیا جا رہا ہے. اسلام باریکی سے پڑھو تب معلوم ہوگا. وہ فضائل اعمال پڑھ دینے سے نہیں، اسے پڑھ دیا بس ہو گیا. اسلام پڑھو اور اسلام کو سمجھو. اور اصلی اسلام جو ہے نا، اللہ کی کتاب میں اصلی اسلام ہے مسلمانوں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں وہ اصلی اسلام ہے جو اصلی اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. عبداللہ بن ابی بن سلول نے دیکھا، دیکھنے کے بعد میں جو الزام تراشی کیا، اللہ کی قسم اس وقت اگر وہ اس کے جو سوچ جو تھی منافق کی، اس منافق کی سوچ کو اگر سمندر کے پانی میں ملا دیا جاتا تو وہ پورا سمندر کا پانی بدلا ہو جاتا. نبی کائنات کی بیوی پر الزام لگانا معمولی بات نہیں. یہاں تک کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بڑے بڑے خاندان کے اچھے اچھے لوگ، مصطح بن عصاصہ، حسان بن ثابت، یہ بڑے بڑے صحابی رسول ہیں، یہ سب لوگ بھی اس منافق کے بہکاوے میں آ گئے. ایسے ہوتے ہیں لوگ جو منافقین والا صفت رکھتے ہیں تو ان کے بہکاوے میں لوگ آ جاتے ہیں. لیکن اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کو محفوظ رکھنا تھا، مدینے والوں کو بچانا تھا. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب کبھی بیٹھتی تھیں اپنے نبی کی بیویوں کے درمیان میں ان میں، تو زینب بنت جہش کہا کرتی تھی میرا نکاح آسمان میں ہوا ہے. تو اما عائشہ کہتی تھی اللہ نے میرے لیے 10 آیت کریمہ میری پاک دامنی کے لیے نازل کیا. اللہ نے جو وہ تلاوت ہوتی ہے، لوگ تلاوت کرتے رہیں گے قیامت کی صبح تک تلاوت کرتے رہیں گے. اللہ، یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ مقام جو ہماری اور آپ کی، پورے امت کی، پوری سب لوگوں کی ماں ہے. نبی کی سب بیویاں، ساری بیویاں، 11 افواج، 12 افواج، سب ہماری اور آپ کی مائیں ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اما عائشہ پر الزام لگایا. اور وہاں جب مدینے میں پہنچے، اللہ اکبر، مدینے میں بھی وہ روتی رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس نہیں جاتا. ایک دن رات میں نکلی قضائے حاجت کے لیے، اور آپ کا کوئی بھائی تھا مصطح بن عصاصہ، ان کی بہن، ان کی ماں ساتھ میں جا رہی تھی. اچانک ان کا پیر پھسل گیا. پیر پھسلنے کے بعد نے کہا کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا. اما عائشہ نے کہا کیا بات ہوئی، کیوں کہ اپنے آپ کو ہلاکت کی دعا کر رہی ہو. کہا ارے عائشہ، تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے اوپر کیا کیا الزام لگایا گیا ہے. اللہ اکبر. جب اما عائشہ نے سنا تو اسی دن سے بتلا رہا ہوں کہ مسلسل 1 ہفتے تک کچھ کھایا بھی نہیں اور کچھ پانی تک بھی نہیں پیا، اور صرف خالی ہوتی رہی.
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ عائشہ کو چھوڑ دیں، طلاق دے دیں. اللہ اکبر. اور یہ ایک منافق کی سوچ نے کیا کہتے ہیں اتنا پریشان کر دیا تھا. تو یہ منافقت کی سوچ جو ہمارے جو اگر دماغ میں اور اس میں جو کیڑا اگر بیٹھا ہوا ہے تو اس کو نکال دینا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ایسی منافقت والی سوچ سے اللہ رب العالمین محفوظ رکھے. مسلمانوں اور ایک چیز اور، ہمیں تو اور آپ کو، آپ لوگ تو کیا کہتے ہیں اہل شرور کے جو لوگ ہیں وہ تو ماشاءاللہ بہت بعد میں آتے ہیں، اور جنت تو ان لوگوں نے خرید ہی لیا ہے. یہاں کے پورے اہل شرور نے جنت خرید لیا ہے. کیوں بتاؤں میں؟ ابھی کیا بہترین سے ڈی جے کاجے باجے ہوئے سب چیزیں، اس میں جنت مل گئی، جنت کے سرٹیفکیٹ مل گئی یہاں کے لوگوں کو. مسلمانوں اگر یہ ڈی جے بنانے سے، ناچنے اور گانے سے اور ان تمام کودنے اور اس سے اور کھلا دینے سے ان تمام اس میں اگر اللہ رب العالمین جنت دے دیتا تو عبداللہ بن جدعان کا واقعہ پڑھ لیجئے، جو مکے میں سب سے مالدار آدمی تھا. 90 دیگیں اس کے ہاں بریانیاں بنتی تھیں اور پورے مکے والے کھانا کھاتے تھے. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، کہا کہ اے اللہ کے رسول عبداللہ بن جدعان کے بارے میں بتا دو جو بہت کھلاتا ہے لوگوں کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں، کوئی بھی عمل اس کا قابل قبول نہیں. اے لوگو، اسلام اس چیز کی اجازت تو ضرور دیتا ہے کہ ہمیں مدد کریں، ساری چیزیں کریں، لیکن سوچ وہ رکھنی چاہیے جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سوچ رکھی. اور آئیے، وقت اجازت نہیں دیتا ہے. انشاءاللہ الرحمن باتیں میں انشاءاللہ اگلے جمعہ کو پوری کروں گا، مکمل کروں گا. تب تک میں اللہ رب العالمین سے دعا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں سچی سوچ والا بنائے، اور ہمارے دماغوں میں جو اگر ان برائیوں کے جو کیڑے بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ تو ان کیڑوں کو تو دفع کر دے اور دور کر دے، اور ہمارے دلوں کو صاف و شفاف اور طاہر اور مطہر کر دے، ہمارے دلوں کو پاک کر دے. اور ایک چیز اور میں پچھلے جمعے میں خطبے میں بتلانا بھول گیا تھا آپ لوگوں کو، شاید وہ دعا بتلانا میں بھول گیا تھا، جو عید میلاد النبی میں دیکھنا بھی اس کا جرم اور حرام ہے. تو اس کی دعا بھی میں بتلا دوں. عید میلاد النبی کی دعا کسی نے بتلائی نہیں ہوگی آپ لوگوں کو. عید میلاد النبی کی دعا بھی آج میں بتلاتا چل رہا ہوں آپ لوگوں کو. یہ لاش میں میری وہ ہے، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار وکل محدثۃ بدعہ. لوگوں یہ دعائیں پڑھتے رہا کرو، جب ایسی بدعات کو دیکھ لو تو یہ دعا پڑھتے رہا کرو. یہ دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے میں بتلا رہا ہوں کہ یہ آج لوگ کیا کہتے ہیں الٹا سوچتے ہیں. کوئی بھی بات اگر کرو تو اس کی الٹی اپوزٹ میں اس بات کو لیتے ہیں، اپنے دماغ میں بٹھاتے ہیں. تو یہ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت، ہر نئی چیز دین میں بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کے جانے والی ہے. یہ دعا یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری دعا ہے. اللہ رب العالمین سے میں دعا ہوں اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ میں جو کیا کہتے ہیں جو برائیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، اللہ ان تمام چیزوں کو ختم کر دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. إن الحمد